بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی شخص آج کے دن یہ عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اتنی عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سورہ اور یہ کلمات کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی تمام حاجات کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کی حاجات کو بے مانگے قبول کر لیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق و دولت کی برسات ہو، یا جو بھی شخص پریشان ہے بے روزگاری کے سبب، یہ رزق و دولت کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر عمل ہے۔ اس کو آپ نے اپنی زندگی کے معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ اس کو روزانہ پڑھو گے تو آپ کی زندگی میں ایسے بہار آئے گی، رزق و دولت میں اتنی برکت ہو جائے گی، آپ کی ساری پریشانیاں غم اسے نجات مل جائے گی۔ آپ کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ اگر آپ بے روزگاری کے سبب پریشان ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں، وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ بے اولادی کے سبب پریشان ہیں، وہ آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہے، آپ اس مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کے سبب پریشان ہیں، رزق و دولت کی وجہ سے پریشان۔ ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں رزق و دولت کی برسات رہے، برکت کے ساتھ۔ تو آپ یہ وظیفہ آج کے دن کر لو، اپنے تمام بگڑے کام سنوار لو۔ اگر آپ کے کاروبار بند ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل نہایت اکثیر ہے رزق و دولت کے حصول کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں آپ نے اس کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ آپ روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری کا سبب ہے، یہاں پر آپ پریشان ہیں رزق و دولت کی وجہ سے۔ آج کل ہر کوئی رزق و دولت کی وجہ سے پریشان ہے۔ آمدنی کم ہے، وسائل زیادہ ہیں، بالکل بھی گزارا نہیں ہوتا کم آمدنی میں۔ بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ غربت کا شکار ہیں۔ تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے رزق میں وافرمانی چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں اور رزق اور دولت کی برسات چاہتے ہیں اپنے گھر میں۔ بہت ہی مجرب اور نہایت آسان وظیفہ ہے۔ اس کو جو بھی شخص کرے گا وہ کبھی بھی زندگی میں فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کے گھر رزق و دولت کی برسات رہے گی ہمیشہ کی۔ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے پیسوں کے لیے۔ زندگی بھر وہ فکر ہو جائے گا رزق و دولت کے معاملے میں۔ لیکن اگر آپ کسی اور وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ اچھی جگہ نوکری چاہتے ہیں، بچوں کے اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس کے لیے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، یا پھر آپ اولاد نرینہ یا پھر بے اولادی کے سبب پریشان ہیں، تو یہ آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں یہ صرف رزق و دولت کے لیے اکثیر ہے، یہ عمل آپ کی تمام پریشانیوں کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور اپنا وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ پوری یقین کامل توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ چاہے اپنا ذاتی گھر چاہتے ہو، ذاتی مکان چاہتے ہو، من پسند نوکری، ہر انسان کا الگ مقصد ہے۔ ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لو تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے آپ کو 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکی لکھ دی جاتی ہیں، 10 برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو یہاں آپ نے درود شریف کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف جب آپ 7 مرتبہ پڑھ لو تو آپ نے اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یا غنیوں
اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے، وہ رزق و دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بہت ہی مختصر سی تعداد میں یا غنیوں کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پہ پڑھ لیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کو آپ اپنے انداز میں آرام سے توجہ کے ساتھ 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ جب یا غنیو پڑھ لو گے آپ تو اس کے بعد جو اگلا عمل کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا باسطو۔ جو بھی شخص یا باسطو پڑھتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو قبول کر لیتا ہے، اور جو شخص یا غنیوں کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، چاہے وہ کاروبار کی ہوں یا رزق کے۔ اس کے بعد آپ نے یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اب توجہ کے ساتھ آرام سے 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو بھی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، 15 مرتبہ یا باسطو ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اس وظیفے کا خاص الخاص عمل ہے وہ کرنا ہے۔ یہ معجزاتی عمل ہے، جس نے بھی کیا اس نے معجزے دیکھے اپنی کھلی آنکھوں سے۔ آپ نے یہ وظیفہ ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اگر اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہو، اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنا چاہتے ہو تو یہ معجزاتی وظیفہ کر لو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح آرام و توجہ کے ساتھ آپ نے 111 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو آپ چاہیں تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ 111 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جیسے آپ نے اول 7 مرتبہ پڑھا، ایسے ہی آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، غم ہے، کوئی بھی مشکل ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے یا پھر سجدے میں گر کے آپ نے رو کے گڑ گڑا کے اپنی جتنی بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات پڑھنے کے بعد کبھی بھی خالی ہاتھ اپنی بارگاہ ایسے نہیں لوٹائے گا۔ بے شک جس نے بھی یہ عمل کیا اسی نے فیض پایا ہے۔ آپ نے یہ عمل پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، پورے گمان کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے جو آپ کو دینے والی ہے، آپ کی مشکلیں آسان کرنے والی ہے۔ بے شک امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں اپنے رزق میں وسعت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات، مشکلات، ہر جائز مقصد میں کامیاب کرے، تمام مشکلوں کو آسان کرے، غموں سے نجات دے، اور دنیا اور آخرت میں تمام امت مسلمہ کو کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔